ویلکم بیک ناظرین. ہم لوگ بریک پہ جانے سے پہلے ساجد بھائی سے ذرا بات چیت کر رہے تھے. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی بات چیت کری, بہت اچھا لگا ان سے بات چیت کر کے. میں کیپٹن عمران غوری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. پختہ ارادے جو ہوتے ہیں, پختہ ارادے ہمت کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے. بے شک. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بارے میں میں آپ سے میرا اپنا قطع ہے, شعر ہے تھوڑا سا, وہ عرض کروں گا کہ ہمت کیسے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ ایک زمانے میں مسقط اینکریج پہ تھا, تو لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے ٹکراتی تھیں. تو چھوٹا سا یہ میں عرض کرتا ہوں. چٹانوں سے لپٹتا ہے جب سمندر کا شباب, دور تک موجوں کے رونے کی صدا آتی ہے. جگ بیک پھر یہی بکھری ہوئی موج ایک نئی موج میں ڈلنے کو پلٹ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دیکھ کے مجھے ایک سبق ملا کہ کتنی دفعہ وہ ٹکراتی ہیں جا کے چٹانوں سے, اور وہ پاش ہو کے بکھر جاتی ہیں, اور پھر دوبارہ وہ نئی موج میں. تو یہ ہمت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر, یہ ہمت پیدا کرتا ہے. اور 6 ستمبر یعنی کہ 6 ستمبر کی رات کو یعنی کہ جو حملہ ہوا تھا, یہ 17 دنوں یعنی کہ ہمارے جانباز سپاہیوں نے دشمن کو ذلت جیسی شکست سے یعنی کہ دی تھی. اور ان کے لیے بہت بڑی جو ہمارا دشمن ہے بھارت, اس کو جو ذلت آمیز شکست ہوئی تھی, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور دنیا میں پاکستان کا نام جس طرح سے ہماری پاک افواج نے روشن کیا, اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. سنا آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل آصف صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بھارت ملک جو تھا اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا, وہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستان قوم جو ہے وہ اپنے دین, اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی, ہر وقت تیار رہے گی. اور کلمہ پڑھ کر میدان جنگ میں جو لوگ اترتے ہیں وہ شہید کہلاتے ہیں یا غازی کہلاتے ہیں. اور کلمہ پڑھ کے جب ہم جاتے ہیں یعنی کہ دشمن کا مقابلہ کرنے, تو دشمن کے دل بھی دہل جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بے شک. آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں مثال ایسی ہے کہ لوگ جو ہے وہ نہ صرف فوجی بلکہ سویلین بھی آگے بڑھ کے انہوں نے کہا جی ہم بھی بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے جو ہے وہ لیٹ جائیں گے. سیکنڈ بگیسٹ ٹینکوں کی وار تھی جو دنیا میں, یعنی پاکستان میں سیکنڈ ٹینکوں کی اتنی بڑی جنگ لڑی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جذبہ ہماری قوم میں اس وقت تھا, پاکستانی قوم میں, کہ عام فوجی تو اپنی جگہ, لیکن عام پبلک بھی تیار تھی کہ جی ہم اپنی جان کا نذرانہ, اگر ہماری جان جاتی ہے اور انڈیا کا ایک ٹینک تباہ ہو جاتا تو اتنا بڑا لوگوں کے اندر جذبہ اس وقت موجود تھا. جی چوگنڈا کے مقام پر جو دشمن کے ٹینک کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی, چوگنڈا کی ہی بات میں کر رہا ہوں کہ چوگنڈا کے مقام میں یہ دنیا کی بگیسٹ ٹینکوں کی جو جنگ ہوئی ہے وہ پاکستان میں سیکنڈ بگیسٹ. اچھا, اسی مقام پہ جب رات کے اندھیرے میں جب ٹینک آئے تھے تو پاکستانی افواج نے جس طرح سے دفاع کیا, ان کو یعنی کہ پاکستان کی حدود میں داخل ہونے نہیں دیا. اور وہاں پہ یعنی کہ اب دیکھیے, اب قوم کی بات دیکھیے, جو کہ محب وطن لوگ تھے, سب ایک تھے, انہوں نے باقاعدہ بم باندھا اور ٹینکوں کے نیچے لے گئے تھے, تو قبرستان بنا دیا تھا. قبرستان ان کا ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا تھا. ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا تھا. تو ساجد بھائی آپ کیا کہیں گے کہ یہ جذبات, یہ احساسات, یہ صرف پاکستانی قوم میں نظر آتا ہے؟ اصل میں وہ جو حالات تھے, جو معاملات تھے اس وقت عجیب و غریب قسم کا جذبہ تھا قوم, پوری قوم کا, کہ جب صدر ایوب خان نے کہا تھا, ایک تاریخی ہمارے جنرل جو تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھئی اتنا محب وطن تھا کہ کہنے لگے کہ جی آپ ایک پیسہ دیں گے تو ایک ٹینک آ جائے گا پوری قوم. اگر تو پوری قوم جو ہے وہ بالکل تیار رہتی تھی اس بات کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے یاد ہے, میں قصور کی بات کر رہا ہوں جی, جس کے ساتھ انڈیا لگتا ہے. جی جی جی, کہ قصور ایسے میں نے جہاز دیکھے, بلیک کلر کے جہاز ان کے نا میں نے دیکھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ قصور کے لوگ جو تھے وہ ہر کسی جگہ کے لوگ جو ہے نا وہ وہاں سے ہجرت کر جاتے ہیں دوسرے شہروں میں تاکہ اپنی جان بچے, مال و زر بچ جائے. لیکن میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں اور میری فیملی پوری, میرے امی, میرے ابا, میرے بہن بھائی سارے ہم قصور میں تھے.
اور ہمارے سامنے آوازیں آ رہی بم کی اور فائرنگ کی اور جو بھی اس وقت ہو رہا ہے. تو اس میں میں تو بہت چھوٹا سا تھا اس وقت، لیکن اس کے باوجود کہ اتنا یاد ہے کہ کوئی شور مچ رہا ہے. یہ پڑوسی جو دشمن ہے ہمارا، اس نے ٹینکوں، توپوں، گولے سے، بارودوں کے ساتھ فضائی حملے بھی کیے، مگر اس کو شاید یہ نہیں پتا تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا ہماری فوج جو ہے آصف بھائی، ہماری فوج جو ہے اس کے اندر شہادت کا جذبہ ایسا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں ہم شہید ہو جائیں، وہ ڈرتے ہیں. دیکھیے افواج ہم نے سنا بھی دیکھا بھی ہے کہ وہ جو ان کے فوجی لوگ ہیں نا وہ جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے، لیکن ہمارے جو ہے وہ تو ایسے ہتھیلی پہ جان رکھ کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور یا علی مدد کا جذبہ اس طرح کر کے داخل ہوتے وہ جی اور کچھ کر کے واپس آتے. کچھ کر کے. اچھا یہ تو ہماری پاک افواج ہے جو کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، آج بھی کر رہی ہے. دشمن تو تاک لگائے بیٹھا ہوا ہے، وہ تو چاہتا ہے کسی نہ کسی صورت سے ہم پاکستان پہ کوئی حملہ، کوئی ایسی چیز تخریب کاری، ہم کچھ ایسی کریں. لیکن افواج کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کی بھی مثال نہیں ہے کہ پاکستانی قوم جس طرح سے پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی آفت آ جائے یا کوئی جنگ ہو جائے تو پاکستانی قوم بھی ان کے ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو منى صاحبہ، میں آپ سے کہوں گا کہ یہ جو یکجہتی کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے کوئی خوبصورت سا اگر سانگ آپ سنا دیں ایک اور. مجھے تو دیکھیں 6 ستمبر جب آتا ہے نا تو مجھے سارے جتنے بھی میڈم نے ملی رنگ میں گئے تھے ہماری پاک فوج کے لیے، مجھے وہی یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور میں نے ایک دفعہ میڈم جی کا انٹرویو سنا تھا PTV پہ، انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی 65 کی، تو کہتی ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور میں ریڈیو پاکستان جاتی تھی، باہر سے بچوں کو سلا کے باہر سے تالا لگا کر اور میں جا کے نا ریکارڈنگ کر کے آتی تھی. تو میں فخر سمجھتی ہوں ایسی ماؤں پر. وہ ماں ہے ہماری جس نے اتنی، جس کی آواز نے اتنی ہمارے فوجیوں میں جوش اور ولولہ دیا. اچھا ان ماؤں کو بھی ہم آج سلام کرتے ہیں جن کے بچے شہید ہوئے، یعنی اسے 65 کی جنگ میں نہیں، ابھی تک جو جنگ میں اور جو محاذ پہ شہید ہو رہے ہیں، ہم ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان ماؤں کو، ان والدین کو، ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو، ان بیواؤں کو جنہوں نے اپنے مقصد یہ کہ پیاروں کو یعنی کہ بھیجا اور وہ وہاں پہ شہید ہوئے. تو ہم ان کو بے انتہا پیار بھی کرتے ہیں پاکستانی قوم، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، شاید عمران صاحب آپ کو بھی پتا ہو، ساجد صاحب آپ کو بھی پتا ہو، 1965 میں ہم نے سنا ہے کہ ایک گیت بہت چلا کرتا تھا وہاں پہ، پاکستانی بڑے لڑیا جن کی صحیح نہ جائے مار، وہ نفیس فریدی صاحب کا تھا، نہال عبداللہ اس گیت کو گاتے تھے، تاج ملتانی گاتے تھے، اور بھی بڑا مشہور تھی، مہدی حسن صاحب تھے، عنایت حسین بھٹی صاحب تھے، مسعود رانا صاحب، بہت مشہور، یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے وہ ترانے گائے. تو بھارت سے جب جنگ بندی کی بات ہوئی تھی 17 دن کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ریڈیو پاکستان سے جو آپ کا ترانہ نشر ہوتا ہے پاکستانی بڑے لڑیا، پہلے اس کو بند کیا جائے، اس کے بعد جنگ بندی کی بات. یہ تاریخی بات ہے کہ یعنی کہ وہ ایک ترانے نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے، ان کے اعصاب خطا ہو گئے تھے. تو منى باجی آپ بھی کوئی ایسا آج ترانہ میڈمی کا چلے سنا دیں. مجھے اصل میں پتہ کیا ہے، جب میں اپنے آرمی کے فوجی مسلح فوج بھائیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی مائیں، ان کی بہنیں یا ان کی بیوی اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ اب آئے گا. جب وہ گھر آتے ہیں لوٹ کر بارڈروں سے تو اس کی جو خوشی ان کے گھر والوں کو ہوتی ہے، وہ اس پر ایک میڈم جی نے گانا گایا تھا، میرا ماہی چھیل چھبیلا، ہائے نی کرنیل نی جرنیل. او میرا ماہی چھیل چھبیلا، ہائے نی کرنیل نی جرنیل. او میرا ماہی چھیل چھبیلا، ہائے نی کرنیل نی جرنیل. سانو سب کولو پیارا، سانو جگ کولو میارا، او ماہی رنگ رنگیلا، ہائے نی کرنیل نی
चला दूर बुलाई मेरा जीवन नैल छबीला हाय नी कर नैलनी तेरे नैलनी ओ मेरा माही नैल छबीला हाय नी कर नैलनी तेरे नैलनी। की देन दुहाई चला दूर बुलाई मेरा जीवन और छबीला हाय कर नैलनी तेरे नैलनी ओ मेरा माही कैल छबीला हाय नी कर नैलनी तेरे नैलनी। ओ माही कैल छबीला माही कैल छबीला ओ माही कैल छबीला छबीला ओ माही रंग रंगीला हाय नी कर नैलनी तेरे नैलनी ओ मेरा माही छैल छबीला हाय नी कर नैलनी तेरे नैलनी कर नैलनी तेरे नैलनी कर नैलनी तेरे नैलनी। जबरदस्त, बहुत शानदार, एक्सीलेंट। जी सदा जी साजिद भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। 6 सितंबर कुरुक्षेत्र के वाक़यात हैं, खून से लिखे जाने वाले जितने भी वाक़यात हैं, हम इनको कैसे खराज अक़ीदत पेश कर सकते हैं? किन अल्फाजों में हम इनको खराज अक़ीदत पेश करें? हमें तो अल्फाज नहीं मिले। असल में ये टॉनिक ही होता है जब आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनके लिए बात करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि उनका इतना बड़ा एहसान होता है कि वो जागते हैं तो हम सोते हैं। बिल्कुल। तो ये कोई छोटी बात थोड़ी है कि आप देखो अपनी नींदें कुर्बान कर देते हैं, अपनी औलादों से कई साल नहीं मिलते, तो खराज तस्लीम तो उनका इतना होना चाहिए कि समझे कि अल्फाज कम पड़ जाएंगे। वो बहुत बड़ी हमारे लिए कहना चाहिए कि हस्तियां हैं। वो हर फौजी हमारे लिए एक बड़ी हस्ती है। सही बात। खुदावंदे करीम और इसी पे कहा साजिद भाई, इसी पे कहा दुश्मन के कदम आएंगे अगर पाक वतन में, दुश्मन के कदम आएंगे अगर पाक वतन में, हम उनको सुला देंगे मिट्टी के कफन में। नाज़रीन, तो हमारे जज्बात, हमारे एहसास ये हैं कि हमारा बच्चा अगर वो छोटा सा भी बच्चा है ना, उसमें हुब्बुल वतनी है, हमें इस मिट्टी से, अपने वतन से बेतहाशा प्यार है, अकीदत है। कोई हमारी तरफ मैली आंख से भी देखेगा तो हम उसके हाथ भी तोड़ सकते हैं और आंखें भी निकाल सकते हैं। ये दुश्मन गौर से सुन ले। तो नाज़रीन, मैं अपने दोस्तों का जो मेरे यहाँ पे साथी आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। इमरान गौरी साहब, जाते जाते आप क्या कहेंगे? मैं असल में एक पैगाम देना चाहूँगा, 2 अल्फाज में नहीं होगा, बड़ा इम्पोर्टेंट पैगाम है जो कि आज के मौजूदा करंट अफेयर्स के हवाले से है। देखिए, किसी मुल्क को अगर फतह करना हो बग़ैर हथियार चलाए तो उसकी अवाम को उसकी फ़ौज के ख़िलाफ़ कर दिया जाए, जो इस वक्त हो रहा है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, कभी हमने सोचा है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, जो आप ये जो पूरा खैरपुर रेंज से भावलपुर रेंज तक पूरी डेजर्ट की बेल्ट है, यहाँ 52-53 डिग्री टेम्परेचर होता है। मैं ये तमाम पोस्टों पर गया हूँ, खींजू, गाबर, सन वगैरह में। आप यकीन करें कि सारा दिन इस कदर सिवाय पानी के आप खाने पीने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और आप गैलनों के हिसाब से पानी पीते चले जाएं और आपका यूरिन पास नहीं होता।
इस कदर शदीद गर्मी 52-53 डिग्री मजाक नहीं है। अच्छा, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम आप देख लीजिए कि सियाचिन में और हालात में जहां -50 डिग्री टेम्परेचर, वहां जो पोस्टिंग में बच्चे जाते हैं हमारे फौजी जवान, उनकी पैरों की हाथों की उंगलियां गल जाती हैं बहुत सारे बच्चों की। तो वो इतनी बड़ी हमारे लिए खिदमत कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। तो हमें ये सोचना होगा, अगर किसी मुल्क को बगैर हथियार चलाए तो उसकी कौम को अफवाज पाकिस्तान के कोई भी आर्म फोर्स हो, चाहे पाकिस्तान की हो या जिस मुल्क की भी, उसके खिलाफ कर दे। लेकिन हमारी कौम बड़ी शऊर है, अभी इस वक्त की बड़ी कैद है जी। और क्योंकि फनकार अभी हमारे जो मैं आपसे आसिफ भाई अर्ज करूं, इस वक्त इसके हमें सोचना होगा। आजकल सोशल मीडिया में और ये जो खिलाफ ये एक जंग है हमारे खिलाफ की जा रही है, हाइब्रिड वॉर। इसको रोका जाए, और इसको रोकने के बाद जो है वो हमारी कौम जो है बड़ी बाशऊर है, वो समझती है, सब समझती है कि हमें किससे लड़वाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इनके प्रोपेगेंडे पे या ये सोशल मीडिया पे जो इस तरह की खबरें चलती हैं उन पे ध्यान ना दें। अभी जैसा कि आपने सुना कि हमारे जवान किस तरह से कितनी डिग्री होती है और वहाँ पे रह के हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। मुना नयाज साहबा, आपका मैं बेइंतहा मशकूर हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएँ, और जाते जाते 2 अल्फाज सिर्फ। बस 2 अल्फाज ये हैं कि अफवाज पाकिस्तान हमारा मान, हमारी शान, हमारी हिफाजत के रखवाले, हमारी जानों की हिफाजत करने वाले और हमारे दरवाज़ों के मुहाफ़िज़ जी जी, जो हम अंदर आराम से बैठे हैं। और हमें आवाम को इनके साथ शाना बशाना चलना है, जैसे 1965 में चली थी आवाम, अब भी वही ज़रूरत है। इंशाअल्लाह आवाम साथ खड़ी है, आवाम पाक फौज के साथ खड़ी है। जितनी अफवाज है हमारी, हम उन सब के साथ है। पाकिस्तान का बच्चे से लेकर बूढ़ा तक सब उनके साथ है जी। इस वक्त हमारे साथ म्यूजिशियन यहाँ पे मौजूद हैं, नूर भाई, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं नूर भाई आपका। और तबले पे हमारे रफ़ीक अल्लाह रखा साहब मौजूद है, जो ढोलक बजा रहे थे। हम जी फारूक इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं हारमोनियम पे। हम उनसे कोई खूबसूरत सा मिली नगमा सुनते, मेहदी हसन साहब का गाया हुआ। ये वतन
اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی ثنا کیا کہیں گی آپ؟ ایسا کیا کہنا ہے، بس اس کے بارے میں ایک شعر ہی عرض کرنا چاہوں گی میں، اور اسی کے ساتھ اپنے اختتام کرنا بھی چاہوں گی. بن جائیں گے باطل کے قہر الہی، واہ، بن جائیں گے باطل کے قہر الہی، ہم ملت اسلام کے جانباز سپاہی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ اسی کے ماشاء ساتھ اللہ. ہم ناظرین، سپاہی ہیں. سلام. ساجد بھائی جاتے جاتے آپ کیا کہیں گے 6 ستمبر کے حوالے سے؟ میں تو کہہ رہا ہوں یہ دن جو ہے نا یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور ہمارے اندر جو خوشی ہے نا وہ عید کی طرح ہم مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ٹکر لی تھی ان بے خبروں کی جو سمجھ رہے تھے کہ ادھر تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں، ہم جا کے فتح کر لیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ آگے چٹان ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ پاکستانی فوج نے اپنا معیار اور اپنا سر، اپنا وقار بلند رکھا ہے، اور انشاءاللہ ساری زندگی رہے گا انشاءاللہ. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. پسندیدگی اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ناظرین جاتے جاتے صرف اتنا کہنا ہے، ہماری پوری قوم، ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے اور اپنی پاک افواج پہ گھمنڈ کرتا ہے، ان پہ فخر کرتا ہے. اس فخر کو کبھی ٹوٹنے مت دینا. 6 ستمبر ہمارے لیے تاریخی دن ہے، ہمیں سبق دیتا ہے اور دشمنوں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ پوری قوم اپنی پاک افواج کے ساتھ ہے، اپنی اس ملک کے ساتھ ہے. اپنی جانوں کا نذرانہ ہتھیلی پہ رکھ کے یہ چلتے ہیں، اور اگر ذرا سی بھی آنچ اس وطن کو آئی تو دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے. ثنا اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.